حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے کہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ بات چل رہی ہے کہ حضور کا ادب، حضور کی رضا، حضور کا احترام۔ فرمایا کہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ اب وہ شخص جو ہے جب حضور کے سامنے آتا ہے تو حضور اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ آگ کی چنگاری کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پہنے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ جب پھینکتے ہیں اور حضور چلے جاتے ہیں اور پیچھے صحابہ بھی اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ صحابہ اس کو کہتے ہیں خذ خاتمک انتفع بہ قال لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ یعنی اس کو باقی صحابہ نے یہ فرمایا کہ تم اس انگوٹھی کو اب اٹھا لو، انگوٹھی کو اٹھا لو۔ کیا مطلب تھا؟ کہ خود نہ پہننا مگر گھر میں کسی عورت کو دے دینا۔ انتفع بہ یہ نفع اٹھا لو یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کام میں لے آؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی یہ مطلب تھا، اور یہ جائز بھی تھا۔ یہ کام اگر اٹھا لیتے، بیچتے، اس سے نفع اٹھا دیا، کسی عورت کو دے دیتے گھر میں، یہ جائز تھا۔ مگر فتویٰ اور ہوتا ہے، عشق اور ہوتا ہے، یا دوسرے ہم وزن فتویٰ اور ہوتا ہے، تقویٰ اور ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ لا آخذ ابدا، میرے دوستو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس انگوٹھی کو میں ہمیشہ کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انگوٹھی کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیا اور اس کو اتار کر پھینک دیا، میں کون ہوتا ہوں کہ اس انگوٹھی سے نفع حاصل کروں؟ یہ ہے عشق، اور یہ ہے ادب، اور یہ ہے احترام، کیونکہ حضور کی رضا میں فرمایا کہ رب کی رضا ہے۔ وہ شعر کیا خوب ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پھر ان کو پتہ تھا کہ خدا حضور کی رضا میں ہی راضی ہے، تو اگر ہم حضور کو راضی کریں گے تو حضور کی رضا سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور پھر کسی شاعر کیا خوب کا، دو عالم دے خالق تے مالک دی مرضی، دو عالم دے خالق تے مالک دی مرضی، ہے اوہو جو تیری رضا کملی والے۔ سمجھ آئی؟ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی جب یہ یعنی کہا گیا تھا حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ تم طواف کر لو، کافروں نے جب کہا تھا بیت اللہ کا طواف تم کر لو، باقی مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں حضور سے پہلے طواف کروں؟ ہمیں تو اس خانہ کعبے کا طواف بھی حضور کے صدقے سے ملا، ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ یہ رب کا گھر ہے، اس کے آداب کیا ہے، سب کچھ ہمیں حضور کے صدقے سے ملا، تو میں حضور سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ حضور سے پیش قدمی کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میں کون ہوتا ہوں جو حضور سے پہلے طواف کروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور پہلے طواف کریں گے، پھر ہم طواف کریں گے، تو وہ طواف رب کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ ہمارا حضور سے پہلے طواف رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، در مصطفیٰ پر جھکی جو ادب سے، در مصطفیٰ پر جھکی جو ادب سے، خدا کی قسم وہ جبی محترم ہے، خدا کی قسم وہ جبی محترم ہے، بسا جن میں ہو عشق محبوب داور، بسا جن میں ہو عشق محبوب داور، وہ دل محترم ہے وہ سر محترم ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمایا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام لازم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما